تیسرا سیگمنٹ حاضرین کی طرف ہے۔ اب کچھ حاضرین سے سوالات۔ ٹیموں سے سوال ہوا تھا نظر غیر معین کے متعلق۔ آپ بتائیے، حاضرین سے سوال ہے، نظر معین اور نفل کے روزوں میں نیت کب تک ہو سکتی ہے؟ یعنی نیت رات سے ہونا ضروری ہے یا کسی اور وقت میں بھی ہو سکتی ہے؟ جو مسابقے میں شریک نہیں تھا اسے ترجیح ہوگی، البتہ جس نے جواب دینا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ دعوت کبریٰ تک نیت کر سکتی۔ سوال یہ تھا کہ نیت کب تک ہو سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ادائے رمضان، نظر معین اور نفل کے روزوں کی نیت پچھلے دن کے غروب آفتاب سے اگلے دن کے دعوت کبریٰ تک نیت کی جا سکتی ہے۔ نفل اور فرض کی قضا اور نظر غیر معین کے لیے رات کے آغاز یعنی غروب آفتاب سے طلوع فجر تک نیت کا ہونا ضروری ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ دوسرا سوال حاضرین سے، منت معلق میں شرط پائے جانے سے پہلے منت پوری کر لینے کا کیا حکم ہے؟ مثلا اگر کسی بندے نے کہا تھا میں ٹھیک ہو جاؤں تو فلاں دن، یا مطلقاً کہا تھا کہ میں ایک روزہ رکھوں گا، ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ اس نے روزہ رکھ لیا، کیا حکم ہے؟ اس صورت میں منت پوری نہیں ہوئی اور یہ دوبارہ رکھے گا روزہ۔ چلیں، صاحب بار شریعت کہتے ہیں کہ اگر کسی نے منت معلق میں شرط کے پائے جانے سے پہلے منت پوری کر دی تو نہیں کر سکتا۔ اگر پہلے روزہ رکھ لیا تو شرط پائی ہی نہیں گئی، گویا اس پر ابھی روزہ واجب ہی نہیں ہوا تھا تو اس نے رکھ لیا، پہلا روزہ نفلی روزہ بن جائے گا، اسے اس منت کا ایک اور روزہ رکھنا پڑے گا۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ چلیں جی، جو نیچے حاضرین موجود ہیں ان سے سوالات۔ بتائیے جی، کافر دارالاسلام میں مسلمان ہوا، اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا علم نہ تھا، کئی سال اسی لا علمی میں گزر گئے، تو ان سالوں کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ لازم ہوگی یا نہیں؟ بما وجہ بیان کرے۔ اگر کافر دارالاسلام میں اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، اب کئی سال گزر گئے، اس پر زکوٰۃ واجب تھی، اسے معلوم نہیں تھا، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ دارالاسلام میں ہوتے ہوئے اسے زکوٰۃ کا نہ معلوم ہونا یہ اس کی خود کی کوتاہی لا علمی ہے۔ جی، صاحب بار شریعت کہتے ہیں کافر اگر دارالاسلام میں مسلمان ہوا، چند سال کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی، زکوٰۃ کی لا علمی کی وجہ سے، کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو اس کا یہ عذر معتبر نہیں، کیونکہ دارالاسلام میں کسی مسئلے کا نہ جاننا معتبر نہیں ہوتا۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ دوسرا سوال جی، کسی شخص کو افطاری کے وقت کا علم نہیں تو وہ کس طرح افطار کرے گا؟ جانتا ہی نہیں غروب کب ہوا، طلوع کب ہوا، وہ کس طرح روزہ افطار کرے گا؟ صاحب بہار شریعت اس کے بارے کیا کہتے ہیں؟ بہت اہم اور عام یہ مسئلہ ہے۔ صاحب بہار شریعت کہتے ہیں ایک عادل کے قول پر روزہ افطار کر سکتا ہے جب کہ اس کی بات سچی مانتا ہو، اور اس کی تصدیق نہ کرتا ہو تو اس کی قول پر روزہ افطار نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں آج کل اکثر اسلامی مقامات پر افطار کے وقت توپ، جو آج کل سائرن ہوتے ہیں، سائرن وغیرہ چلنے کا رواج ہے، اس پر افطار کر سکتا ہے اگرچہ توپ چلانے والا فاسق ہو، جبکہ عالم، محقق اور توقید دان محتاط فی الدین کے حکم پر وہ سائرن یا توپ چلتی ہو۔ چونکہ آج کل جو عموماً کیلنڈر بنتے ہیں یہ علماء کی تحقیق سے نہیں بنتے، یا تو دعوت اسلامی کی پریئر ٹائم استعمال کی جائے یا پھر کہیں مصدقہ اطلاع مل جائے، تب روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ میرا جواب درست ہے جی۔ چلیں، اگلا سیگمنٹ ہے جس میں دونوں ٹیموں نے آپس میں ایک دوسرے سے دو سوال کرنے ہیں، سوال ما بین فریقین۔ اب دونوں ٹیمیں دو سوال کریں گی جی۔ پہلے دائیں طرف والے سوال کریں گے جی۔ سوال، اگر زید کے لیے عمر پر دیت دین ہے تو کیا زید اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں تو کیوں ادا کرے گا تو کب؟
اور تو اس صورت میں زید ادا کرے گا اور اس وقت کرے گا جب وہ اس کو عمر اس کی دیت دے دے گا. اس کے بعد اس کے بعد اگر تو وہ دین کبھی ہے تو اگر تو اس کا 5واں حصہ حاصل ہو چکا ہے تو دے دے گا, تو سال گزرنے کے بعد دے دے گا. اور اگر تو وہ 5واں دین کبھی نہیں ہے بلکہ کوئی جواب سوال کے مطابق نہیں ہے. چلے دے جواب جی. مصنف بارِ شریعت فرماتے ہیں کہ تیسرا دین ضعیف جو غیر مال کا بدل ہو, جیسے مہر, بدل خل, دیت وغیرہ کا بدل, اس میں زکوٰۃ دینا اس وقت واجب ہے کہ نصاب پر قبضہ کرنے کے بعد سال گزر جائے, یا اس کے پاس کوئی نصاب اس جنس کا ہو کہ اس کا سال تمام ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے. جواب درست نہیں ہو سکا جی. دوسرا سوال. جن صورتوں میں روزہ توڑنے سے صرف قضا لازم آتی ہے, ان صورتوں میں کوئی ایسی صورت بتائیں کہ جن میں کفارہ بھی لازم ہوتا ہو. اگر معصیت کا ارادہ ہو بار بار کر کے تو پھر اس میں کفارہ بھی لازم ہوگا. جی صاحب بارِ شریعت کہتے ہیں کہ جن صورتوں میں صرف قضا لازم آتی ہے کفارہ نہیں, ان میں ایک تو شرط یہ ہے کہ ایک اکا دکا بار ایسے ہوا ہو. اگر وہ جان بوجھ کر بار بار کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے کرتا ہے تو پھر گویا یہ اللہ کے حکم کا عاصی نہیں بلکہ غدار ہے, مجرم ہے, لہذا قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا. جواب درست دے دیا ہے جی. جی آپ سوال کریں. سوال, نفلی روزہ شوہر تلوا دے تو قضا کے لیے بھی اس کی اجازت درکار ہے یا نہیں؟ ضابطہ بما مثال بیان کریں. ہم نے تو سوال پوچھے تھے آسان جوڑتے ہن پہ آنا چاہیے. اگر شوہر نے منع کیا اور اس کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا, کیونکہ عورت روزہ نہیں رکھتی تھی اس کے بغیر, شوہر کی اجازت کے بغیر, تو اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو پھر اس کی قضا کرنے کے لیے بھی شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے, اور اس کی اجازت کے بغیر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. لیکن اگر اس کا کوئی نقصان نہ ہو, مثال کے طور پر وہ مسافر ہے یا وہ بیمار ہے, اس صورت میں بھی وہ نفلی روزہ نہیں رکھتی. ہاں چلیں, جواب درست مانا جاتا ہے. صاحب بارِ شریعت کہتے ہیں اس کی قضا میں شوہر کی اجازت درکار ہے. شوہر اس کے درمیان جدائی ہو گئی یا طلاق بائن دے دی, یعنی اب اس کے روزہ رکھنے میں بھی شوہر کا کوئی حرج نہیں, تو بغیر اجازت بھی رکھ سکتی ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. چلیں جی. دین سکھائیں اشاروں میں. اب میرے پاس دونوں ٹیموں کے ایک ساتھی تشریف لائیں گے جو اپنی دوسری ٹیم کو اشاروں میں کچھ سمجھائیں گے, البتہ بولنے کی اجازت ان کو نہیں ہوگی. دائیں طرف سے آئے, کدھر سے بھی آئے جی. چالیس سیکنڈ میں اپنی ٹیم کو مسئلہ سمجھانا ہوگا. جی 10 سیکنڈ ٹھیک ہے.
چلے جواب نہیں بن پایا. ویسے بتاؤ جی, ہاں اگر بادل ہوں تو رمضان کے بارے ایک عادل بندے نے چاند دیکھا تو اس کی گواہی بھی قبول کر لی جائے گی. چلیں جی آپ ادھر دیکھیں, آپ کی باری. خاموش خاموش. سوتے میں کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. جی ان کا جواب تھا سوتے ہوئے کچھ کھایا یا منہ میں کوئی چیز چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. آپ خاموش ہو جائیں بھائی, خاموش, دیانتداری سے خاموش. اگر اس نے دوا کھائی اور وہ دماغ یا پیڑ کی جلدی دماغ تک زخم تھا یا پیڑ تک اور وہ وہاں تک چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جی اگر کسی نے کوئی دوا یا غذا, چونکہ دماغ میں صرف دوا پہنچ سکتی ہے, پیٹ وغیرہ میں غذا بھی ہے, اگر کسی نے دوا ڈالی اور دماغ کی جھلی تک پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا. جواب درست دے دیا ہے جی. ادھر نہیں بتاؤں. روزہ مرد نے روزہ رکھا, دھاگا پانی میں بھگویا, دھاگے میں بوٹی باندھ کر اندر گلے سے نیچے دے گیا, پھر اس کو باہر نکال لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ترمیم کرنی ہے تو کروا لو. اگر اس نے دھاگے کے ساتھ بوٹی باندھ کر اندر لے گیا اور بوٹی گلی نہیں, اس کو واپس کھینچ لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی یہ اپنی ٹیم کو سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر کسی روزے دار نے کوئی بوٹی یا کوئی بھی ایسی چیز گلے سے دھاگے سے باندھ کے گلے سے اتاری, وہ معدے تک پہنچی, وہ گلی وغیرہ نہیں, اس کا کوئی جز معدے میں نہیں رہا, واپس کھینچ لی, باہر نکال لی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. یہی حکم ہے کلونوسکوپی کا, یعنی جو کیمرہ وغیرہ ڈال کے ٹیسٹ کرتے ہیں, اگر اس پر جیل وغیرہ نہ لگی ہو, وہ بالکل خشک ہو, اس کو گلے میں ڈال کے اگرچہ وہ معدے تک پہنچ جائے, اگر اس کا کوئی جز کوئی دوا کا حصہ معدے میں نہ رہا ہو اور سارا باہر نکال لیا تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا. چلیں جی تیسرا سوال. بھول کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی بھول کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے جی گا. بھول کر کھایا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے جی. تیسرا سوال. آنکھ سے آنسو نکلا اور منہ میں چلا گیا اور گلے سے نیچے اتر گیا. اگر اس کی نمکینی محسوس کم ہو اور اس کے ایک دو قطرے ہو, اگر اس کی نمکینی اندر محسوس ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے. اگر آنسو آنکھ سے نکل کر منہ میں چلا گیا اور حلق سے نیچے اتر گیا, اور اگر ایک دو قطرے ہیں اور اس کی نمکینی بھی محسوس نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے. جی شرعی مسئلہ ہے کہ آنسو منہ میں چلا گیا اور بندے نے نگل لیا, ایک دو قطرے ہیں, اس کی نمکینی محسوس نہیں ہوتی. ایسے ہی پسینہ ایک آدھ قطرہ منہ میں چلا گیا, نمکینی محسوس نہیں ہوئی حلق میں اور نگل لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. بزر کے ساتھ قسمت کا کھیل. 5 سوالات ہیں, میں سوال کروں گا, جہاں کسی نے بزر بجا دی میں وہیں خاموش ہو جاؤں گا. بقیہ سوال اور جواب
اسی ٹیم کو پورا کرنا ہوگا، البتہ اس کے لیے 30 سیکنڈ کی مشاورت کا ٹائم ہوگا۔ پہلا سوال، دن میں سفر کیا، اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں، اس کے متعلق 3 سوال تھے۔ اب میرے پاس کون سا لکھا ہے، انہوں نے پہلے بجا دی ہے۔ سوال بھی پورا کریں گے، جواب بھی پورا کریں گے۔ خاموش۔ اگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہیں۔ جی، میرے پاس سوال تھا کہ دن میں کسی نے سفر شروع کیا تو اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں، اگر توڑے گا کفارہ بھی نہیں لازم ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ گناہ گار ہوگا یا نہیں، تو اس کا جواب ہے گناہ گار ہوگا۔ جواب غلط ہو گیا، 2 نمبر مائنس ہو گئے۔ شرعی مسئلہ یاد رکھ لیجئے، اگر کسی نے دن کو سفر کرنا ہو تو اس کے لیے صبح کے ٹائم اگر وہ وطن اقامت میں موجود ہے تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتا، یعنی روزہ رکھے ہی نہیں۔ رمضان کا روزہ نہیں رکھے گا تو فرض کے ترک کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔ جو سحری کے ٹائم مسافر شرعی بن چکا ہے، فقط اس کو آج کے رمضان کا روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ جوش ضرور چاہیے مگر ہوش کے ساتھ۔ چلیں جی، دوسرا سوال، روزے کے 3 درجے ہیں، عام لوگوں کا روزہ، خواص کا روزہ اور خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ خاص الخاص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ خاص الخاص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ جی جواب، خاص الخاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ جمی ماں سوا سے اپنے آپ کو بالکلی طور پر صرف اسی خالق رب ذوالجلال۔ اللہ اکبر۔ روزے کے 3 درجے ہیں، صاحب بہار شریعت کہتے ہیں۔ ایک عوام کا روزہ، یہی کھانے پینے سے، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ دوسرا ہے خواص کا روزہ، یعنی اپنے تمام اعضاء کو، آنکھ کو، کان کو گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ تیسرا ہے خاص الخاص لوگوں کا روزہ، اپنے آپ کو اللہ سے غافل ہونے والی ہر چیز سے بچا کے رکھنا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تیسرا سوال، شے مرہون کی زکوٰۃ نہ مالک پر ہے نہ مرتہن پر۔ مرتہن پر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ مالک نہیں۔ ہاں، یاد رکھیے کہ جو چیز رہن رکھی جاتی ہے اس کی زکوٰۃ نہ تو مالک پر، یعنی جس نے رہن رکھی اس پر ہوتی ہے، جو مال تجارت وغیرہ، نہ ہی اس پر جس کے پاس زکوٰۃ وہ رہن رکھا گیا، مرتہن پر۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چوتھا سوال، فقیر کو بنیت زکوٰۃ کھانا دے دیا، فقیر کو بنیت زکوٰۃ کھانا دے دیا تو اس صورت میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جی، صاحب بہار شریعت کہتے ہیں مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مثلا فقیر کو بنیت زکوٰۃ کھانا کھلا دیا، اسے کہا ہمارے گھر آ کے کھانا کھا لینا، اس سے زکوٰۃ نہیں ہوتی کہ مالک کر دینا نہیں پایا گیا۔ ہاں، اگر کھانا دے دے، کہے جو چاہے کرو، کھاؤ یا لے جاؤ، جو مرضی کرو، تو یوں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یوں ہی بنیت زکوٰۃ فقیر کو کپڑے دے دیے، مالک بنا دیا، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آخری سوال اس سیگمنٹ کا، اگر کسی شخص پر زکوٰۃ واجب ہوئی، اس نے زکوٰۃ دینے، اس سے آگے 3 سوال بنتے ہیں۔
तुक्का लगेगा तो 2 नंबर मिलेंगे, नहीं लगेगा तो माइनस होंगे। देने से इनकार कर दिया तो वो काफिर। तुक्का दुरुस्त हो गया है जी। ज़कात फ़र्ज है, इसका मुनकिर काफिर है, ना देने वाला फासिक और कत्ल का मुस्तहिक है, यानी बादशाह उसे ताज़ीरन कत्ल भी करवा सकता है, और अदा में ताख़ीर करने वाला गुनाहगार मरदूदुश शहादत है। अब टूटे हुए 3 अल्फाज मेरे पास हैं, वो दिखाएंगे, वो भी बज़र राउंड है। तो पहले ये दोस्त कह रहे हैं हमने भी पहले बजाई थी, लेकिन वो सिस्टम की वजह से वो थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। अभी 3 टूटे हुए अल्फाज दिखाए जाएंगे, जो उनमें फिर आगे बढ़ गया नंबर उसके ज़्यादा हो जाएंगे, वरना मैं पहले बता चुका हूँ इनाम भी मुसावी है, और हमारी नज़र में शिरकत करने वाले, मुसाबका में शिरकत करने वाले तमाम तलबा जीत भी चुके हैं। पहला सवाल जी, खामोश रहेंगे, ईमानदारी से सामिईन खामोश रहेंगे। माले इबाहत, माले इबाहत, हाँ तो है ही नहीं, इबाहत होता है, इबाहत तो नहीं होता, और वो मुझे लगता है बारिश शरीयत के 5वें हिस्से में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। चले 1 नंबर माइनस होगा, कोई बताएगा जी? अमवाले बातिना, इन्होंने बता दिया है, अलबत्ता इनको नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि बेल इन्होंने बजाई थी। 1 नंबर माइनस होगा। दूसरा सवाल जी दूसरा सवाल, दस सेकंड। अल्लाहु अकबर, रिस्क किसी ने भी नहीं लिया, कोई बताएगा जी? भूख प्यास नहीं, 2 अलिफ 3 अलिफ हैं उसमें, भूख प्यास में तो हाँ, भूखा प्यासा। आखिरी सवाल जी, कमाल हो गई, आखिरी सवाल पे बात चली गई, और अच्छा है कि 1 नंबर इधर मिल जाए और बराबर हो जाए। चलें, दस्तरखान, कोई बताएगा जी? दस्तगर्दां, अच्छा ये बड़े अरसा पहले तैयार हो चुका था, ये आपने रखा था किसी वक्त में काम आएगा, और हमें नहीं अंदाज़ा था कि ये फाइनल में आखिरी सवाल बनेगा। चलें, ये था दस्तगर्दां, कर्ज को कहते हैं। 1 नंबर माइनस हो जाएगा जी। जैसा कि पहले भी कई दफ़ा कहा जा चुका है कि मुसाबका में शिरकत करने वाली हर टीम, बल्कि हर मेंबर ही मुसाबका जीत चुका है। अलबत्ता स्कोर बोर्ड के मुताबिक मौलाना इब्तिहाज और अब्दुल क़य्यूम और इनके साथी, इनके 50 नंबर हैं, जबकि मौलाना फैज़ान और मौलाना इरबाज की टीम के 49 नंबर हैं। इनामात का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले आज के मुसाबका में शिरकत करने वाली दोनों टीमें तशरीफ़ लाते हैं और इनाम वसूल करते हैं। सादात किराम हर फजीलत में मुक़द्दम होते हैं, अगरचे उनके असातिज़ा भी मौजूद हैं, मगर क़िबला सैयद मतीन शाह साहिब
تشریف لاتے ہیں اور آج کی ٹیموں میں انعامات تقسیم فرماتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں مولانا محمد ابتہاج صاحب، اس کے بعد تشریف لائیں گے محمد عبد القیوم، پھر حامد علی، پھر سفیان یوسف۔ بہار شریعت ہے تصنیف امجد علی اعظمی۔ فائنل کی ٹیموں کو ہی انعام دینے کے لیے تشریف لائیں گے مفتی محمد اکمل قادری صاحب۔ انعام وصول کرنے کے لیے تشریف لائیں گے محمد ارباز محمود، ماجد علی، محمد فیضان اور محمد عادل۔ جو بدر طریقت جو صدر شریعت، جو بدر طریقت بہار شریعت، بہار شریعت، ہزاروں مسائل کا جام بیان ہے، ہزاروں سیمی فائنل میں شرکت کرنے والی ٹیمیں تشریف لائیں گی ہے فقہ کتب میں۔ جی تشریف لائیں گے غلام حسین رضوی، محمد عبد المعید رضوی، محمد عبداللہ رضوی، بڑی اس کی شہرت، اور سید معین رضا شاہ، برہان رسول، ریحان علی، ابو ہریرہ۔ ہے بزم تسابق سجی جامعہ میں، ہے بزم تسابق سجی جامعہ میں، بڑھاتی ہے طلاب میں عزم و ہمت، بڑھاتی ہے۔ اس کے بعد تشریف لائیں گے محمد ذیشان جمیل، محمد عبیر شاہد، محمد علی حسنین، محمد ظہیر۔ بہار شریعت شریک اس کے ہوں گے سبھی، آج فائز شریک اس کے ہوں گے۔ اس کے بعد تشریف لائیں گے محمد حسان، محمد نعمان، محمد اسد، محمد ذیشان۔ انعام دینے کے لیے تشریف لائیں گے مولانا مدد علی قادری صاحب۔ دیکھتے ہیں ملے کس کو سبقت بہار شریعت، بہار تشریف لائیں گے محمد سلمان، محمد عثمان جلالی، حافظ حسن المجتبی، عبداللہ اسلم۔ حسن نے ہے ثاقب کیا کار حسن، حسن نے ہے ثاقب کیا کار احسن۔ انعام کے لیے انعام لینے کے لیے تشریف لائیں گے عالیان اعجاز فیصل غفور، فیصل الرحمن اور محمد عمیر۔ کر حسین بزم علم و فقاہت ہے دین۔ انعام دینے کے لیے تشریف لائیں گے مولانا محمد نبیل صاحب، محمد ذیشان رفیع، محمد بلال بشارت، حماد حسن بٹ، حسن احمد یوسفی۔ دین کتابوں کے گلشن کی زینت ہے، دین کتابوں کے۔ اس کے بعد انعام دینے کے لیے تشریف لائیں گے مولانا محمد وارث صاحب۔ انعام کی وصولی کے لیے تشریف لائیں گے سید ظہیر شاہ صاحب، محمد پرویز صابر، محمد ارشد، محمد اویس رضوی۔ گلشن کی زینت بہار شریعت، بہار شریعت، بہار شریعت،
بہار شریعت انعام دینے کے لیے تشریف لائیں گے قاری غلام مرتضی صاحب. انعام کے لیے تشریف لائیں گے سید ظہیر شاہ صاحب، محمد پرویز صابر، محمد کامران، محمد حسنین، سجاد علی، زین علی. صدر شریعت جو بدر طریقت، جو صدر شریعت جو بدر طریقت، بہار شریعت بہار. جامعہ نعمانیہ سے درس نظامی کے مدرس استاذ صاحب، استاذ العلماء مولانا محمد نعمان صاحب تشریف لائے، تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور انعام دینے کے لیے تشریف لائیں گے. انعام کے لیے آئیں گے حافظ محمد امیر حمزہ، محمد سعد اکرم، واصف رزاق، حامد جہانگیر. بڑی اس کی شہرت ہے فقہ کتب میں، بڑی اس کی شہرت بہار شریعت بہار شریعت. وہ جنہوں نے مسابقہ میں بھرپور معاونت کی تھی سوالات کی تیاری میں، انعام کی وصولی کے لیے آتے ہیں محمد صالح حیات. تشریف لاتے ہیں محمد مسعود احمد اور محمد یاسر شفیق. بڑھاتی ہے طلاب میں عزم و ہمت، بڑھاتی ہے طلاب میں عزم و ہمت بہار شریعت. بزم رضا کی طرف سے میر مسابقہ کے لیے بھی کچھ نذرانے کا اہتمام ہے. ہوں گے سبھی آج ملے کس کو سبقت مگر دیکھتے ہیں، ملے کس کو سبقت بہار شریعت بہار شریعت بہار شریعت بہار شریعت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اکرم الاکرمین، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مسابقہ کے آغاز سے اب تک جو بھی کارہائے خیر سر انجام دیے گئے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جملہ شرکاء کی حاضری کو، میر مسابقہ کی کاوشوں کو اور ان کی تمام معاون ٹیم کو یا رب العالمین دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرما. اس مسابقہ کی سرپرستی کرنے والے حضرت استاذ العلماء مولانا قاری احمد رضا سیالوی اور ان کے تمام معاونین کو بھی دارین کی سعادتیں عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، دین کی فقاہت عطا فرما، دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما. معمار جامعہ مفتی اعظم پاکستان علامہ محمد عبد القیوم ہزاروی علیہ الرحمہ کے درجات بلند فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما. یا رب العالمین امام اعظم کے قدموں کی خیرات سے ہمیں بھی فقاہت سے وافر حصہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.